الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على ما كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے غم گسار محبوب پروردگار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کیجیے اور پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ جس مقدس محفل کے اندر حاضر ہوئے ہیں، اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جتنے سنی مسلمان حاضر ہوئے ہیں، اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس نبی کی محفل میں تو آ گئے، مگر یہاں پر جو انہیں سبق دیا جائے گا وہ لوگ صرف یہاں تک یاد رکھیں گے، اور اس کے بعد جب گھر پہ پہنچ جائیں گے وہ یہاں کے دیے ہوئے سبق کو بھولتے ہوئے نظر آتے۔ اے سنی مسلمانوں، تم یہ کیوں بھول گئے کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا، افسوس کہ آج ہم اور آپ اسی نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کی، افسوس کہ آج ہم اور آپ اسی نبی کو بھولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اس نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اس نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے۔ اے مسلمانوں، یہ کیسا دعویٰ ہے تمہارا؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ ارے کیا تمہیں خبر نہیں کہ اس نبی کے صدقے میں صرف ہمیں اور آپ کو زندگی نہیں ملی، بلکہ کل قیامت کے دن اسی نبی کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری اور آپ کے مغفرت فرمائے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اے سنی مسلمانوں، ذرا غور سے سننا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اے میرے محترم دوستو، حضرت جبریل امین فرماتے گئے کہ کس کس نبی کی امت کو حضرت جبریل امین نے جہنم میں دیکھا، تو بات جب نبی کی امت کی آئی، حضرت جبریل امین خاموش ہو گئے۔ حضرت جبریل امین خاموش ہو گئے تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، تم آگے کیوں نہیں بولتے؟ کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ اے جبریل، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیا تم نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ اتنا سننا تھا، حضرت جبریل امین خاموش تھے۔ حضرت جبریل امین کی خاموشی کو دیکھ کر کے ہمارے آقا سمجھ گئے کہ ہماری امت مصیبت میں ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اے آپ نے آقا سے محبت کرنے والوں، آج ہم اور آپ تو اس آقا کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آج ہم اور آپ
تو اسی آقا کی باتوں کو بھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی آقا کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر اے سنی مسلمانوں، ذرا غور و فکر کرو کہ جب حضرت جبریل امین کی زبانی ہمارے آقا نے اپنی امت کے اوپر پریشانی دیکھی، اپنی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ سنا، تو ہمارے آقا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، ہمارے آقا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہمارے آقا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ ہمارے آقا اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد میں چل دیتے ہیں، ایک پہاڑی کے پیچھے جاتے ہیں اور پہاڑی کے پیچھے سر کو سجدے میں رکھ لیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اے سنی مسلمانوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے نبی کی محبت دیکھو، تمہارا نبی تم سے کتنا محبت کرتا ہے، ذرا غور و فکر کرو۔ تم نے دنیا کو دیکھا ہوگا، تمام اولیاء کرام کے بارے میں سنا ہوگا، تمام انبیاء کرام کے بارے میں سنا ہوگا، سب کے بارے میں ایک چیز ایک طریقے سے سنی ہوگی کہ حضرت آدم نے سجدہ کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، حضرت یحییٰ نے سجدہ کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے۔ یہ تو نبیوں کی بات ہوئی، آؤ ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ غوث اعظم نے سجدہ کیا ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، خواجہ غریب نواز نے سجدہ کیا ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، سید سالار مسعود غازی نے سجدہ کیا ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، صابر کلیری نے سجدہ کیا ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، یہ ہی نہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہو تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو، وقت کا امام سجدہ کرے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نبی تم سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ پوری دنیا سجدہ کرتی ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہے، مگر جب تمہارا نبی ہمارا نبی سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں اپنے رب کو نہیں بلکہ اپنے امتیوں کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ محبوب وہ نبی سجدے میں اپنے امتیوں کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے ساری کائنات سجدہ کرتی ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہے، لیکن ہمارا نبی جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں ربی حبلی امتی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اے سنی مسلمانوں، جب ہمارے نبی نے سر کو سجدے میں رکھ لیا، ہمارے نبی کا سر سجدوں میں تھا، زباں پہ ربی حبلی امتی کا ذکر تھا، صحابہ کرام آئے، جب حجرے میں دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، اور صحابہ کرام نبی کو ڈھونڈنے نکلے۔ ان کے ڈھونڈنے کا طریقہ ہی بہت عجیب تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ صحابہ کرام آقا کو کیسے ڈھونڈتے تھے؟ صحابہ کرام جب آقا کو ڈھونڈنے نکلتے تھے تو وہ ایک کام کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشبو عطا کی تھی کہ میرے نبی جس گلیوں سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبوؤں سے بھر جاتی تھی، ہمارے نبی جس راستے سے نکل جاتے تھے وہ راستہ خوشبوؤں سے مہک اٹھتا تھا۔ صحابہ کرام اٹھے اور خوشبو کو پکڑ لیا۔ اے میرے محترم دوستو، ایک شاعر کہتا ہے کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، اور سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ ایسا پسینہ میرے نبی کا تھا، ایسا پسینہ ہمارے آقا کا تھا کہ جس گلیوں سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبوؤں سے بھر جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے جب نبی کو حجرے میں نہ پایا، اب نبی کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہر اس گلی میں جاتے ہیں جہاں سے نبی کی خوشبو ملتی ہے، مگر نبی محلے میں نہ ملے، مگر نبی شہر کے اندر نہ ملے۔ اب صحابہ کرام خوشبو کو پکڑتے ہوئے خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک جنگل کے اندر جب صحابہ کرام پہنچتے ہیں تو ایک چرواہا سے ملاقات ہوتی ہے، اور چرواہا سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے چرواہا، کیا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اے چرواہا، کیا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ اے چرواہا، کیا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ اے چرواہا، کیا تم نے رحمت للعالمین کو دیکھا ہے؟ اے چرواہا، کیا تم نے شفیع المذنبین کو دیکھا ہے؟ اے چرواہا، کیا تم نے طٰہٰ و یاسین کو دیکھا ہے؟ چرواہا کہتا ہے کہ اے بھائی، مجھے نہیں پتا ہے تمہارا نبی کون ہے، مجھے نہیں پتا ہے تمہارا رسول کون ہے، مجھے نہیں پتا ہے تمہارا رحمت للعالمین کون ہے، مجھے نہیں پتا ہے شفیع المذنبین کون ہے، میں نہیں جانتا تمہارے نبی اور رسول کو۔ صحابہ کرام
جب اس بات کو سنتے ہیں، چرواہا کی بات کو سنتے ہیں، آگے ہو لیتے ہیں، جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں، چرواہا کہتا ہے کہ اے لوگوں رک جاؤ، میں یہ تو نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، میں یہ تو نہیں جانتا تمہارا رسول کون ہے، میں یہ تو نہیں جانتا تمہارا رحمت للعالمین کون ہے، میں یہ تو نہیں جانتا تمہارا شفیع المذنبین کون ہے، مگر اے لوگوں سامنے والی پہاڑی کے پیچھے ایک شخص اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اس قدر رو رہا ہے، اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، اس قدر رو رہا ہے، اتنی درد مندانہ آواز میں رو رہا ہے کہ اس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریوں نے چلنا اور چگنا چھوڑ دیا ہے۔ اے سنی مسلمانوں ذرا سوچو، تم تو اس نبی کی باتوں کو بھول کر کے بیٹھے ہو، تم تو اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہو، مگر اس نبی کا تمہارے لیے رونا دیکھو، اتنی درد بھری آواز میں وہ نبی تمہارے لیے رو رہا ہے کہ اس کی درد بھری آواز کو سن کر کے جانوروں نے بھی چلنا اور چگنا چھوڑ دیا، جانوروں نے بھی کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ اے سنی مسلمانوں صحابہ کرام جاتے ہیں، اپنے آقا کے پاس جاتے ہیں، نبی کو دیکھتے ہیں، نبی کا سر سجدے میں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لب سے لب پہ دعا جاری ہے، ربی حبلی امتی کا ذکر کر رہے ہیں، ربی حبلی امتی کا ورد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے رب میری امت کو بخش دے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، ہمارے نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ صحابہ کرام التجائیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، مگر نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ صدیق اکبر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ صدیق اکبر آئے، ان کے بعد عثمان غنی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ مولا علی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر فاروق آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، نہیں تو وہ فاطمہ جس کے سر کے بال کو آج تک چاند نے نہ دیکھا ہو، وہ فاطمہ جس کے سر کے بال کو آج تک دنیا نے نہ دیکھا ہو، آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، نہیں تو آج وہ فاطمہ اپنے سر سے اپنی چادر تطہیر کو اٹھانے جا رہی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت فاطمہ کا اتنا فرمانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرماتا ہے اپنے محبوب سے، رب فرماتا ہے آقائے نامدار سے، رب فرماتا ہے اے محبوب تم سر کو سجدے سے اٹھا لو، قیامت کے دن میں تمہیں راضی کر لوں گا، تم سر کو سجدے سے اٹھا لو، قیامت کے دن میں تمہیں راضی کر لوں گا، تمہاری ہر تمنا کو پوری کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ ہمارے نبی سر کو سجدے سے اٹھا لیے۔ اب اے میرے محترم دوستو، اے سنی مسلمانوں ذرا تم یہ تو سوچو کہ وہ نبی جنہوں نے یہ سن کر کے کہا کہ اے رب نے فرمایا اے محبوب سر کو سجدے سے اٹھا لو، قیامت کے دن میں تمہیں راضی کر لوں گا، تو ذرا یہ بتاؤ اب وہ نبی کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اپنے رب سے کیسے راضی ہوگا؟ کس بات پہ راضی ہوگا؟ اس محبوب کو کیا چاہیے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تم تو کہتے ہو، تم تو اس نبی کی باتوں کو بھول کر کے بیٹھے ہو، تم تو اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہو، مگر ذرا دیکھو اس نبی نے اپنے سر کو سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک کہ اس نبی سے رب نے یہ نہ فرما دیا کہ اے محبوب قیامت کے دن میں تمہیں راضی کر لوں گا۔ اے سنی مسلمانوں اب آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں نبی کی خواہش کیا تھی، نبی کی تمنا کیا تھی، نبی کیا چاہتے تھے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، لوگ اپنے گناہوں میں ڈوب رہے ہوں گے، گناہوں کے موافق پسینہ ہوگا، لوگ کوئی اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، لوگ اپنے میں بزی ہوں گے۔ ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی کا نہ ہوگا، رشتہ دار کا نہ ہوگا۔ ایسے میدان محشر کے عالم میں ساری دنیا اکٹھا ہوگی، سب لوگ اکٹھا ہوں گے، ہر چھوٹے سے بڑا وہاں پر موجود ہوگا، مگر سب کے سب پریشان ہوں گے۔ لوگ جائیں گے دوڑتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور عرض کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلا نبی بنایا ہے، دنیا کا پہلا انسان بنایا ہے۔ اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ ہماری سفارش فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اے میرے محترم دوستو، حضرت آدم کے پاس سے جواب ملے گا، لوگ حضرت شیش کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے حضرت شیش علیہ السلام ہماری بخشش فرما دیجئے۔ حضرت شیش کے پاس سے یہی جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ اسی طریقے سے لوگ جائیں گے، ایک کے بعد دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب کے پاس سے جواب ملتا رہے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کہا ہے، آپ تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہماری سفارش فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اسی طریقے سے لوگ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبران اعظام کے پاس میں جائیں گے، سب کے پاس سے ایک ہی جواب ملے گا، آدم کے پاس سے ایک ہی جواب اذهبوا الی غیری، حضرت شیش کی بارگاہ میں اذهبوا الی غیری، حضرت یحییٰ کی بارگاہ سے اذهبوا الی غیری، حضرت لوط کی بارگاہ سے اذهبوا الی غیری، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبران اعظام کی بارگاہ میں جائیں گے اپنی بخشش کے لیے کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر دے، وہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، مگر سب کے پاس سے ایک ہی جواب ملے گا اذهبوا الی غیری، میرے پاس سے چلے جاؤ، مگر قربان جاؤ اے نبی کے چاہنے والو، قربان جاؤ اے نبی کے ماننے والو۔ جب سارے انبیاء تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، جب تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تمہارا بھائی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، تمہارے رشتہ دار تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس وقت جب تم بارگاہ نبوی میں حاضر ہوگے اور عرض کرو گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کی وہ گناہگار امت ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کی وہ نافرمان امت ہیں جو دنیا میں رہ کر کے آپ کی سنتوں پر عمل نہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کی وہ گناہگار امت ہیں جو دنیا میں رہ کر کے آپ کی باتوں کو بھولے بیٹھے تھے۔ اے میرے محترم دوستو، کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کی باتوں پر عمل نہ کیا، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کیا، مگر یا رسول اللہ کلمہ تو آپ ہی کا پڑھتے تھے۔ اے امت محمدیہ، اے نبی کے ماننے والو، اے نبی کے چاہنے والو، ذرا سوچو اس میدان محشر میں جہاں پر 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کے پاس سے تمہیں ایک جواب ملے گا میرے پاس سے چلے جاؤ۔ جب تمہارا باپ تمہارے ساتھ نہ ہوگا، تمہاری ماں تمہارے ساتھ نہ ہوگی، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہوگا، تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ نہ ہوں گے، اس وقت تمہیں وہی نبی کام آئے گا۔ جب اس نبی کی بارگاہ میں سفارش کے لیے جاؤ گے تو وہ اذهبوا الی غیری نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا اے میری گنہگار امتیو انا لہا، میرے پاس آ جاؤ۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا۔ وہ آقا فرمائیں گے اے میری گنہگار امتیوں میرے پاس چلے آؤ۔ اپنے میرے آقا اپنے گنہگار امتیوں کو اپنی کالی کملی میں چھپا لیں گے اور چھپانے کے بعد میں سر کو سجدے میں رکھیں گے، عرض کریں گے ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کہے گا کہ اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، ہم نے تمہارے 10 امتیوں کو بخش دیا۔ نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، پھر رب فرمائے گا اے میرے محبوب سر کو سجدے سے اٹھا لو، ہم نے تمہارے 100 امتیوں کو بخش دیا۔ نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، پھر رب فرمائے گا کہ اے میرے محبوب سر کو سجدے سے اٹھا لو، ہم نے تمہارے 1000 امتیوں کو بخش دیا۔ نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، پھر رب فرمائے گا کہ اے میرے محبوب سر کو سجدے سے اٹھا لو، ہم نے تمہارے لاکھوں امتیوں کو بخش دیا۔ نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کہے گا کہ اے میرے محبوب تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے رب وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو نے مجھے قیامت کے دن راضی کرنے کے لیے کہا تھا، اے میرے مولا آج تو مجھے راضی کر،
کر تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, کہے گا کہ اے میرے محبوب تمہیں کیا چاہیے؟ تو ہمارے آقا آج ہم جس کی باتوں کو بھولے بیٹھے ہیں وہ آقا, آج ہم جس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے وہ آقا, آج ہم نے جس کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا وہ آقا, آج ہم نے جن کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا وہ آقا معلوم ہے کیا کہیں گے؟ جب رب پوچھے گا کہ اے میرے محبوب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, تو وہ محبوب ارشاد فرمائیں گے, عرض کریں گے کہ اے میرے محبوب میں اپنے تمام گنہگار امتیوں کی بخشش چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, کہے گا کہ اے میرے محبوب تم سر کو سجدے سے اٹھا لو, تمہارے تمام امتوں کو میں نے بخش دیا, تمہارے پورے امتیوں کی میں نے مغفرت فرما دی. وہ میرا نبی سر کو سجدے سے اٹھا لے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا, جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا, جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.